بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم انگارے کے ناظرین کو۔ آج کا میرا یہ پروگرام 17 نومبر سے 23 نومبر 2020 تک کے لیے ہے، اور میں یہ بتاتا چلوں کہ آپ اپنے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹس میں مجھے لکھ بھیجیے، میں اس کے جواب دوں گا۔ اور یہ بھی کہتا چلوں کہ آپ میری ویڈیو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو فوراً آپ تک پہنچ سکے۔ تو ہم اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں، اور سب سے پہلے اپنے پیارے وطن پاکستان کے لیے کہ پاکستانی معیشت اور کرنسی مضبوط ہوگی، ڈالر دنیا کی دوسری کرنسی کے مقابلے میں ٹوٹ سکتا ہے، داخلی معاملات ٹھیک رہیں گے، ترقیاتی کاموں کی ابتدا ہوگی، یوتھ کے لیے نئے پروجیکٹ بنیں گے، وبائی اور موسمی امراض میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور انٹرنیشنل معاملات یا خارجی معاملات بہتر رہیں گے، اور جو دباؤ چلتا آ رہا تھا وہ اب دباؤ کم ہوگا۔ انڈیا کے ساتھ ہمارے جو معاملات ہیں ان میں خاموشی رہے گی اور معاملات پرسکون رہیں گے، جیسے وہ مار دھاڑ کی کیفیت رہتی ہے ان میں، تو یہ کیفیت اس ہفتے نہیں نظر آ رہی۔ اور ملک میں جو کاروباری معاملات ہیں وہ تھوڑا مندے کا شکار رہیں گے اس ہفتے۔ اب آ جاتے ہیں ہم اپنے پروگرام، آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ تو سب سے پہلے برج حمل یعنی کہ ایریز، برج حمل والوں کو ہفتے کا ابتدائی حصہ تھوڑا سا ناقص ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے جو مالی معاملات ہیں وہ تھوڑا دباؤ کا شکار رہیں، لیکن ہفتے کے دوسرے حصے میں بہتر ہو جائیں گے، اور ان کو اپنے مالی معاملات پر کافی توجہ درکار ہے۔ یہ اپنے لین دین کے معاملات یا کوئی ایسٹس کے معاملات ہیں ان پر توجہ اپنی برقرار رکھیں اور غور و فکر سے کام لیتے رہیں۔ اب جب ان کا اگلا خانہ دیکھتے ہیں تو برج حمل والوں کے جو نئے تعلقات ہیں ان میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، بہتر انداز سے اور محبت والے انداز سے ان کے تعلقات بڑھیں گے، گھریلو معاملات ان کے بالکل ٹھیک رہیں گے، تعلیمی معاملات ان کے بالکل ٹھیک نظر آ رہے ہیں، اور جو اپنی اولاد کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں تو ان کو بھی اولاد کے حوالے سے اب خوشیاں ملیں گی انشاءاللہ، اور جو لوگ اپنے کسی افیئر کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو ان کا افیئر ابھی کچھ عرصہ اور ذرا دباؤ کا شکار رہے گا، بعد میں ٹھیک ہو جائے گا۔ طبیعت اور صحت کے حوالے سے برج حمل والوں کا جو ہے وہ کوئی یورین کی تکلیف انہیں ہو سکتی ہے، باقی معاملات ان کے ٹھیک رہیں گے۔ زوجین کے درمیان بھی معاملات و حالات ٹھیک رہیں گے، کیونکہ عطارد یہاں بیٹھا ہے اور عطارد بڑے اچھے معاملات دے رہا ہے، تو عطارد ان کی جو زوجین کے معاملات ہیں ان کو بالکل ٹھیک رکھے گا۔ اب سونے پہ سہاگا یہ کہ سورج جو پچھلے دنوں حبوط میں تھا وہ اتفاق سے آج ہی حبوط سے باہر آیا ہے اور اپنی اچھی جگہ پر آ گیا ہے، تو اب برج حمل والے جو ہیں وہ اگر کوئی فیصلہ سازی یا منصوبہ سازی کرنا چاہیں تو بہترین اور کامیاب منصوبہ سازی بھی ہو سکتی ہے اور فیصلے بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ سفر کرنا چاہتے ہیں اور وہ سفر کوئی مذہبی نوعیت کا ہے تو وہ کامیاب ہوگا،
اور چونکہ یہاں مشتری اپنا پورا اثر دے رہا ہے تو یہ مذہب سے ریلیٹڈ ہے، اور کچھ لوگوں کے جو بزنس ٹرپ ہیں وہ بھی سکسیس رہیں گے۔ جب ان کے 10ویں خانے کو دیکھتا ہوں برج حمل والوں کے، تو یہاں زحل اپنی آب و تاب سے بیٹھا ہے، تو ان کے جو کاروباری معاملات ہیں وہ بہت اعلیٰ اور بہت اچھے رہیں گے۔ اس ہفتے ان کی جو تسبیح ہے برج حمل والوں کی وہ ہے یا واسع یا اللہ، یا واسع یا اللہ۔ اس کی 2 تسبیحیں پڑھیں، 1 تسبیح پڑھیں، جتنی مناسب سمجھیں یہ پڑھ لیں۔ اور ان کے لیے جو اس ہفتے صدقہ بنتا ہے یا خیرات بنتی ہے وہ بنتی ہے یہ اپنی زوجہ کے ہاتھوں یا اپنی سسٹر کے ہاتھوں یہ کوئی خیرات کرائیں، کچھ بھی خیرات کرائیں، اپنی زوجہ یا اپنی سسٹر کے ہاتھ سے یہ خیرات کرائیں، ان کے لیے یہ فائدہ ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج ثور کی طرف۔ برج ثور والوں کو یہ ہفتہ بہت اچھا ہے، لیکن ان کی جو شخصیتی پہلو ہیں، یعنی لوگوں پہ اثر انداز ہونے کی جو کیفیت ہے وہ ابھی کم ہے، ابھی اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن اوورآل یہ ہفتہ اچھا ہے۔ ان کے جب دوسرے خانے کو دیکھتا ہوں تو ان کے جو مالی معاملات ہیں وہ اپنی جگہ مضبوطی سے جمے رہیں گے۔ ہاں، دھن دولت میں اضافہ تو نہیں ہوگا، لیکن نقصان کا احتمال بھی نہیں ہے۔ جب ان کا تیسرا خانہ دیکھتے ہیں برج ثور کا، تو ان کے جو تعلقات ہیں یا ان کے رشتہ داروں سے معاملات ہیں وہ بہت اعلیٰ و عرفہ چلیں گے، لیکن بعض رشتہ داروں سے کو کھینچا تانی کی کیفیت بھی بن سکتی ہے۔ جب ان کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو فیملی کے معاملات بہترین چلیں گے، لیکن تھوڑے دباؤ کے ساتھ چلیں گے۔ فیملی کے معاملات صحیح تو چلیں گے، لیکن ذرا دباؤ بھی رہے گا، تھوڑا مطلب کوئی اخراجات بڑھ سکتے ہیں، یہ اس قسم کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ جب ان کا میں 5واں خانہ دیکھتا ہوں تو ان کی جو تعلیمی معاملات ہیں وہ بہت اعلیٰ چل رہے ہیں۔ زہرہ یہاں بیٹھا ہے اور اپنا اثر دے رہا ہے، بڑی پرسکون انداز سے ان کے تعلیمی معاملات چل رہے ہیں۔ ان کی اولاد کا اگر معاملہ دیکھتے ہیں تو ان کی اولاد بھی ان کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی، اور جو لوگ اپنے لو افیئر کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو ان کا لو افیئر بھی سکسیس رہے گا، ٹھیک رہے گا۔ جب ان کا چھٹا خانہ دیکھتے ہیں تو یہاں سے ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو کمر میں درد کی کیفیت تھوڑا تنگ کر سکتی ہے، کمر کا درد ان کو پیدا ہو سکتا ہے، لیکن علاج کرنے سے رفع ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے کہ وہ بیڈ پر ڈال دے۔ علاج ضرور کروائیں، انشاءاللہ صحت یابی ہوگی۔ جب ان کے اگلے خانے میں آتے ہیں تو یہاں سورج اور چاند اپنی آب و تاب سے اکٹھے بیٹھے ہیں اور کیت بھی ساتھ بیٹھا ہے، تو زوجین کے درمیان جو معاملہ ہے وہ ٹھیک رہے گا، بہترین رہے گا، عزت اور رتبے کے ساتھ معاملات آگے بڑھیں گے۔ اور جو لوگ کچھ جھگڑوں میں ملوث ہیں برج ثور والے، تو ان کے جھگڑے نمٹ سکتے ہیں، ختم ہو سکتے ہیں۔ جب ان کا اگلا خانہ دیکھتے ہیں تو یہاں مشتری اپنے گھر کا ہو کے بیٹھا ہے اور بہت اچھے اثرات دے رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لوگ کوئی فیصلہ سازی کرنا چاہیں یا منصوبے بنانا چاہیں تو بہترین منصوبہ سازی ہو سکتی ہے اور بہترین فیصلے ہو سکتے ہیں جو آگے چل کر ان کو فائدہ دیں گے۔ جب ان کا اگلا خانہ دیکھتے ہیں تو یہ اگر انٹرنیشنل سفر کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی نوعیت کا سفر کرنا چاہتے ہیں، تو کامیابی سے وہ سفر ہو سکتا ہے اور وہ سکسیس سفر ہوگا۔ اور بالخصوص کاروباری لوگ جو ہیں، جو کچھ کاروبار بھی کرنا چاہتے ہیں باہر جا کر، تو ان کے لیے یہ بہت فائدہ مند ہوگا۔ جب ان کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں سے ان کے کاروباری معاملات نظر آتے ہیں، وہ بہت احسن انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں اور آہستہ آہستہ ترقی کی راہ پر گامزن ہیں، آگے ان کو بہت چل کے فائدے ہونے ہیں۔ برج ثور والوں کی جو اس ہفتے کی تسبیح ہے
وہ ہے یا رحمان ہو یا عظیم ہو، اس کی 2 تسبیحاں پڑھیں، ان کے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر 2 سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں تو یہ پڑھ لیں، یا رحمان ہو یا عظیم ہو، ان کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ ان کے لیے جو اس ہفتے صدقہ بنتا ہے وہ سرخ رنگ کی کوئی شے خیرات کریں، سرخ کپڑا خیرات کریں، سرخ پھول خیرات کریں، یا گوشت خیرات کریں، بڑا گوشت خیرات کریں، تو ان کے لیے یہ چیزیں خیرات کرنا فائدہ مند ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج جوزہ کی طرف۔ برج جوزہ والوں کو ہفتے کا ابتدائی حصہ ذرا ناقص ہے، جبکہ دوسرا حصہ بہتر ہو جائے گا۔ جب ان کے دوسرے خانے کو دیکھتے ہیں تو ان کی مالی پوزیشن جو ہے وہ اپنی جگہ جمی رہے گی، کچھ نہ نفع زیادہ ہو رہا ہے نہ نقصان ہو رہا ہے، بس اپنی جگہ جمے رہیں گے یہ۔ جب ان کے تیسرے خانے کو دیکھتا ہوں تو ان کے تعلقات نئے ابھی نہیں بنیں گے، البتہ پرانے جو تعلقات ہیں انہی سے ہی کام چلتا رہے گا، انہی سے ہی معاملات زندگی چلتے رہیں گے، نئے تعلقات نہیں بنیں گے۔ جب ان کے چوتھے خانے کو دیکھتا ہوں تو یہاں زہرہ اپنی آب و تاب سے بیٹھا ہے، تو زہرہ ان کی فیملی کے جو معاملات ہیں ان کو بہت خوبصورت انداز سے چلا رہا ہے، بہترین رویے پیدا کر رہا ہے، گھر میں پیار محبت سکون کی زندگی پیدا ہو رہی ہے۔ اور جب ان کے 5ویں خانے کو دیکھتا ہوں تو یہاں سے ان کے تعلیمی معاملات نظر آتے ہیں، بہت اعلیٰ و عرفہ تعلیمی معاملات چل رہے ہیں، بہت بہترین انداز سے چل رہے ہیں، لیکن ان کو تھوڑی سی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اسکول کالج یونیورسٹیز بند بھی ہیں تو پھر بھی انہیں چاہیے کہ یہ اپنی تعلیم سے ریلیٹ رہیں، جمے رہیں اپنی تعلیم کے ساتھ، تاکہ ان کو آگے چل کر کوئی پریشانی نہ ہو۔ جو لوگ اپنی اولاد کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو ان کو ان کی اولاد جو ہے فائدہ دے گی، پیار محبت، اور اولاد جو ہے فخر کا سبب بنے گی آپ کے۔ اور جو لوگ اپنے کسی لو افیئر کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو ان کا لو افیئر ٹھیک رہے گا، بہت اعلیٰ بھی نہیں اور بہت کم بھی نہیں، بس ٹھیک رہے گا۔ زوجین کے درمیان معاملات بہتر چل رہے ہیں، کہ اس کی وجہ مشتری اپنے گھر کا ہو کے یہاں اپنا اثر دے رہا ہے، تو زوجہ جو ہے اس وقت آپ کی بہت اعلیٰ و عرفہ رویے دے رہی ہیں آپ کے لیے، اور آپ کا جو پارٹنر ہے وہ آپ کے لیے بہت فائدے کا سبب بنا ہوا ہے، تو آپ کی محبت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ جب 8واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں زحل اپنی آب و تاب سے بیٹھا ہے اور اپنے گھر کا ہو کے بیٹھا ہوا ہے، تو گویا فیصلہ سازی اور کوئی منصوبہ سازی اس قسم کے کام جو ہیں وہ آپ سے بہت احسن اور بہت اعلیٰ ہو رہے ہیں، اور آپ اس میں ڈٹے رہیں، جمے رہیں، آگے ایک عرصے تک آپ کو یہ فائدے ملتے رہیں گے۔ اگر آپ لوگ سفر کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑی سی تنگی تو ہوگی سفر میں، سفر کرتے ہوئے آپ کو بھاگ دوڑ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن آپ کی بھاگ دوڑ جو ہے وہ ناکام نہیں ہوگی، کامیابی ملے گی آپ کو۔ جب آپ کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں بتسور والوں کا تو یہاں مریخ بہترین کیفیت میں بیٹھا ہے۔ پچھلے دنوں الٹا چل رہا تھا، تو ان کو کاروباری معاملات یا روزگار کے جو معاملات ہیں ان کے، خواہ وہ جاب سے ریلیٹڈ ہیں خواہ کاروبار سے ریلیٹڈ ہیں، اس میں تھوڑی سی ان کو تنگی ہو رہی تھی، مشکل آ رہی تھی، تو اب یہ تنگی ختم ہو جائے گی کہ مریخ جو ہے وہ سیدھا ہو گیا، اب یہ تنگی ختم ہو جائے گی، بلکہ اس میں تیزی پیدا ہوگی۔ کاروباری معاملات ہیں یا جاب کے معاملات ہیں، اس میں ان کو تیزی محسوس ہوگی، بھاگنا پڑ سکتا ہے انہیں، کہ ایک جائے گا دوسرا آئے گا، ایک جائے گا دوسرا آئے گا، تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی رہے گی، یہ ٹھیک معاملہ ہے۔ اس ہفتے بتسور والوں کی جو تسبیح ہے وہ ہے کلمہ شریف، افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کی ایک تسبیح صبح پڑھ لینا بہتر ہے، ان کے لیے فائدہ دے جائے گی۔ اور بتسور والوں کی جو اس ہفتے کی خیرات ہے وہ ہے ملک پروڈکٹ،
ملک پروڈکٹ کوئی بھی خیرات کریں، کھیر بنا کے خیرات کریں، دودھ چاول بنا کے خیرات کریں، دہی خیرات کریں، یا دودھ کی سبیل لگا لیں، ان کے لیے یہ خیرات کرنا بہت بہتر ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج سرطان کی طرف۔ برج سرطان والوں کو یہ ہفتہ بہت اچھا ہے، سکسیس اور کامیابی اس ہفتے ان کی نظر آ رہی ہے۔ جب ان کے اگلے خانے کو دیکھتا ہوں تو ان کی مالی معاملات میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کامیابی سے ایسٹس بن سکتے ہیں، نئے ایسٹس بن سکتے ہیں، کوئی نیا فائدہ دیکھ سکتے ہیں، یہ بہتر ہے یہ ہفتہ۔ اور جب ان کا تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں زہرہ اپنی آب و تاب سے بیٹھا ہے، تو نئے تعلقات لازماً بنیں گے، اور بالخصوص صنف مخالف سے آپ کے تعلقات بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہ اچھے ہوں گے تعلقات۔ اور جب ان کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں عطارد بہترین انداز سے بیٹھا ہے اور اپنا پورا اثر دے رہا ہے، تو فیملی کے جو معاملات ہیں وہ بڑے خوبصورت انداز سے چل رہے ہوں گے اور آئندہ بھی چلیں گے۔ جب ان کے پانچویں خانے میں آتا ہوں تو یہاں سورج، چاند اور کیتو بیٹھے ہوئے ہیں، تو تعلیمی معاملات ان کے بڑے بہترین چل رہے ہیں، ان کی اولاد کے حوالے سے ان کو فائدے حاصل ہو رہے ہیں، اور جو لوگ اپنے لو افیئر کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو وہ بھی خوشی کی خبر رکھتے ہیں کہ ان کو راوی چین لکھ رہا ہے، سکون میسر رہے گا، اچھا رہے گا۔ اور جب ان کے چھٹے خانے میں آتے ہیں تو یہاں مشتری بیٹھا ہے اور وہ بڑی طاقت سے بیٹھا ہوا ہے، تو طبیعت اور صحت کے حوالے سے ان کے اپنے پٹھوں میں کھینچاؤ محسوس ہو سکتا ہے، پٹھوں میں درد محسوس ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا، اللہ خیر کرے گا۔ جب ان کے ساتویں خانے کو دیکھتے ہیں تو یہاں زحل اپنی آب و تاب سے بیٹھا ہے، بہترین انداز سے بیٹھا ہے، تو زوجین کے درمیان معاملات جو ہیں وہ بہت اعلیٰ و عرفہ رہیں گے، پیار محبت کے ساتھ وقت گزرے گا۔ اور اگر کسی کا کوئی جھگڑا یا کوئی مقابلہ کسی کے ساتھ ہوگا تو وہ بھی اپنے انجام کو پہنچ جائے گا اب۔ اور جب ان کا آٹھواں خانہ دیکھتا ہوں تو اس کا مالک زحل بنتا ہے، اور زحل بہترین، میں ابھی بتا کے گیا ہوں کہ زحل بہترین انداز سے بیٹھا ہوا ہے اور چاند بھی کامل نظر سے دیکھ رہا ہے، تو ان کی فیصلہ سازی اچھی جا رہی ہے، اور ان کے جو منصوبے ہیں وہ بھی بہتر ہوں گے، لیکن ان کو اپنے منصوبوں کے لیے سوچ بچار کی ضرورت ہے۔ جب ان کا نواں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں مریخ اپنا رنگ جما کے بیٹھا ہے اور چاند کی بہت خوبصورت نظر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اگر انٹرنیشنل سفر کرنا چاہیں کسی بھی نوعیت کا تو کامیابی کے ساتھ ان کا یہ سفر ہو سکتا ہے۔ اور جب 10ویں خانے میں آتے ہیں تو ان کی روزگار کی کیفیت، میں نے بتایا کہ مریخ الٹا چل رہا تھا، ابھی سیدھا ہوا ہے، تو ان کے روزگار کے جو معاملات ہیں وہ بہت بہتر ہو جائیں گے۔ اب اس ہفتے انشاءاللہ بہت اچھا روزگار رہے گا، اور جو جاب کرتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو پرسکون محسوس کریں گے اور بہترین جاب چلائیں گے۔ اس ہفتے برج سرطان والوں کی جو تسبیح ہے وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ہر نماز کے بعد 31 مرتبہ پڑھ لیں، بہت بہتر ہے۔ اگر یہ ایسا نہ کر سکیں تو پھر ایک تسبیح اس کی ضرور پڑھ لیں، ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ اور اس ہفتے جو ان کی خیرات ہے، اس ہفتے ان کی خیرات ہے کھیر بنا کر یہ بانٹیں۔ اگر یہ کھیر بنا کر نہیں بانٹنا چاہتے تو پھر کسی اندھے کی امداد کریں، کسی اندھے آدمی کی جو بلائنڈ ہو اس کی امداد کریں، اس کے لیے ان کو فائدہ ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج اسد کی طرف، یعنی لیو۔ برج اسد والوں کو یہ ہفتہ بہت اچھا ہے۔ ان کے جو مالی معاملات ہیں وہ بڑے بہتر انداز سے چلیں گے، یہاں زہرہ ان کو پوری امداد دے رہا ہے، بہت اچھے چلیں گے انشاءاللہ۔ جب تیسرے خانے کو دیکھتا ہوں تو یہاں عطارد بیٹھا ہے، تو ان کے جو تعلقات ہیں وہ انتہائی سینس کے ساتھ آگے بڑھیں گے،
عقل اور شعور کے ساتھ یہ آگے بڑھیں گے اور اپنے نئے تعلقات ڈیولپ کریں گے۔ جب ان کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں سورج اور چاند اپنی جگمگاہٹ دے رہے ہیں، تو فیملی کے جو معاملات ہیں وہ بہت بہتر انداز سے چلیں گے، اور ایسا لگتا ہے کہ گھر میں کوئی ایونٹ کیا جا سکتا ہے، کوئی خوشی کا کام کیا جا سکتا ہے، جیسے کوئی منگنی ہے، شادی بیاہ ہے، یا کوئی بھی اس قسم کا ایونٹ بنایا جا سکتا ہے۔ جب ان کا پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں ان کی تعلیمی معاملات بہت احسن انداز سے بڑھ رہے ہیں، چونکہ مشتری ان کو بھرپور امداد دے رہا ہے یہاں، اور چاند بھی مقارنہ پوزیشن میں بیٹھا ہے، بڑی اچھی پوزیشن ہے یہ۔ تو ان کے جو تعلیمی معاملات ہیں وہ بہت خوبصورت چلیں گے۔ جو لوگ اپنی اولاد کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو اولاد فخر کا سبب ہوگی، اولاد فائدہ دینے والی ہوگی۔ جو لوگ اپنے لو افیئر کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو ان کا لو افیئر سکسیس رہے گا، بہت اچھا رہے گا۔ جب ان کے چھٹے خانے میں آتے ہیں تو یہاں زحل ہے اور چاند اپنی نظر جمائے ہوئے ہے یہاں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی طبیعت کے حوالے سے کہ ان کو کوئی پیٹ کی تکلیف ہو سکتی ہے یا معدے کی تکلیف ہو سکتی ہے، نظام ہضم سے ریلیٹڈ ان کو کوئی پرابلم ہو سکتا ہے، اس کا علاج معالجہ کریں گے، ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جب ان کے ساتویں خانے میں آتے ہیں تو ان کا جو زوجین کا معاملہ ہے وہ بہت اچھا رہے گا، زحل بہت اچھی کیفیت میں بیٹھا ہے، تو زوجین کے درمیان صحیح رویے بنیں گے، بلکہ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کی زوجہ کا اس وقت گڈ لک بہت اچھا ہوگا۔ ان کے نام سے کوئی چیز خریدنا چاہیں، کچھ نئی چیز بنانا چاہیں تو آپ بنا سکتے ہیں، آپ کے پارٹنر کے نام پر، آپ اپنے نام پر نہیں، اپنے پارٹنر کے نام پر بنائیں، بہت اچھا رہے گا یہ۔ جب آٹھواں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں مریخ بیٹھا ہے۔ آپ کے فیصلے ذرا سے ہیں تو جذباتی، لیکن وہ ہیں ٹھیک، غلط نہیں ہیں آپ کے فیصلے۔ آپ کی منصوبے بھی جذباتی ہوں گے، بہت تیزی والے ہوں گے، بہت فاسٹ انداز سے آگے بڑھنے والے ہوں گے، لیکن ہیں ٹھیک۔ اس حوالے سے آپ مطمئن رہیں اور اچھے انداز سے آپ آگے بڑھ رہے ہیں، بڑھتے رہیں۔ جب آپ کا نواں خانہ دیکھتا ہوں لیو کا، تو یہ لوگ سفر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں آسانی سے۔ ہاں، ایک بات آپ کو بتاتا چلوں لیو لوگوں کو، برج اسد والوں کو، کہ یہ اپنی روحانی معاملات سے اٹیچ رہیں، ان کے لیے اس وقت اس کی اشد ضرورت ہے۔ جب ان کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو وہاں راہو بیٹھا ہے، تو گویا کاروبار جو ہے وہ دھکا شاہی سے چل رہا ہوگا، یا جاب جو ہے وہ ذرا مشکلات کا شکار ہوگی، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تھوڑی سی آپ کو ٹربل محنت کی ضرورت ہے، وہ ٹھیک رہے گا۔ اس ہفتے جو برج اسد والوں کی تسبیح ہے وہ ہے آیت الکرسی۔ یہ آیت الکرسی ورد زباں رکھیں، کھلا پڑھیں، گن کر نہ پڑھیں، کھلا پڑھیں آیت الکرسی، اور انشاءاللہ ان کو اس کا فائدہ ہوگا۔ اور اس ہفتے جو ان کی خیرات بنتی ہے وہ بنتی ہے، یہ کسی کو کوئی برتن خیرات میں دیں، کسی غریب کو کوئی برتن خیرات میں دیں، یا اگر کوئی نئی بچی بیاہی جا رہی ہو تو اس کے جہیز میں کوئی برتن دیں، ان کو اس خیرات کا فائدہ ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج سنبلہ کی طرف۔ برج سنبلہ والوں کو یہ ہفتہ بہت اچھا ہے۔ زہرہ ان کی اپنے گھر میں بیٹھا ہے، تو ان کا پیار، محبت اور دھیما رویہ ان کو بہت ساری کامیابیاں دے رہا ہے۔ اور جب ان کا اگلا خانہ دیکھتے ہیں تو یہاں عطارد بیٹھا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے جو ایسڈز ہیں وہ ان کی ذہانت کی وجہ سے بڑھیں گے، ان کے علم و عقل کی وجہ سے بڑھیں گے۔ اور جب ان کا تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں سورج، چاند اور کیت بیٹھے ہیں، یہ 3 ستاروں کا اجتماع ہے، تو نئے تعلقات بہت اچھے، اعلیٰ و عرفہ بنیں گے، اور ایسا لگتا ہے کہ
آپ کے جو نئے تعلقات ہیں وہ حکمران طبقے میں بنیں گے۔ اور جب آپ کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں برج سنبلہ والوں کا، تو یہاں مشتری بہترین کیفیت سے بیٹھا ہوا ہے، تو گویا فیملی کے جو معاملات ہیں وہ عزت اور بزرگی کے ساتھ آگے بڑھیں گے، بہترین انداز سے چلیں گے۔ اور جب ان کا پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں زحل اپنی آب و تاب چمکا رہا ہے اور بہترین کیفیت سے بیٹھا ہوا ہے، اور زہرہ ان کی لگن میں بیٹھا ہے، تو تعلیمی معاملات ان کے بہتر ہوں گے، ان کی اولاد کے حوالے سے ان کے معاملات بہتر ہوں گے۔ اور سونے پہ سہاگا جو لوگ اپنے لو افیئر کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو ان کو بھی خوشی کی خبر ہے کہ بہترین انداز سے ان کا افیئر آگے بڑھے گا۔ جب چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، اس ہفتے ان کو کوئی مرض لگتا ہوا نظر نہیں آ رہا، یہ صحت مند تندرست رہیں گے۔ اور جب ان کے ساتویں خانے میں آتا ہوں تو زوجین کے درمیان تھوڑی سی ہوگا تو پیار محبت سب چیزیں ہوں گی، لیکن آپ کا جو پارٹنر ہے وہ تھوڑا سا ڈومینیٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو، تو اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی برائی نہیں، ٹینشن نہ لیں، پریشان نہ ہو، کچھ دنوں کی بات ہے، اس کی یہ ڈومینیشن پیار بھرے انداز سے ختم ہو جائے گی۔ جب ان کا آٹھواں خانہ دیکھتا ہوں تو ابھی میں نے جیسے کہا کہ یہ اپنی پارٹنر کے ہاتھوں ڈومینیٹ ہو رہے ہیں، تو ابھی ان کو اپنے فیصلے نہیں تھوپنے چاہیے، تھوڑا سا بچیں اپنے فیصلوں کے لیے۔ ہاں، منصوبے بنانا چاہیں تو یہ بنا سکتے ہیں، آگے چل کر اپنے منصوبوں کو یہ عملی جامہ پہنا لیں گے، ابھی امیجیٹ ایسا کچھ نہیں ہو رہا۔ جب ان کا نواں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں راہو بیٹھا ہے، تو یہ جب یہاں آ جائے تو انسان کو سفر ضرور کراتا ہے، آپ کا سفر ہونے کے امکانات ہیں، اور اگر آپ کچھ بھی سفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کامیابی ملے گی۔ جب میں 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو روزگار کے معاملات بہت بہتر انداز سے چلیں گے، اچھے چلیں گے۔ ابتدا میں نے کہا کہ آپ کے ایسٹس بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو یہ اس کا روزگار کا اثر ہوتا ہے تو ایسٹس بڑھتے ہیں، تو یہ معاملہ بہت اچھا رہے گا۔ برج سنبلہ والوں کی جو اس ہفتے کی تسبیح ہے وہ یا رحمان و یا رحیم، یہ دو تسبیحاں پڑھیں، ان کے لیے یہ تسبیح پڑھنا فائدہ مند ہے، یا رحمان و یا رحیم، ان کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور برج سنبلہ والوں کی جو اس ہفتے خیرات بنتی ہے وہ بنتی ہے یہ اپنے بہن بھائیوں کو کچھ ہدیہ دیں، اپنے بہن بھائیوں کو کچھ ہدیہ دیں، کوئی تحفہ دیں، کوئی بھی تحفہ دیں، لیکن اس ہفتے یہ اگر اپنے بہن بھائیوں کو کوئی شے لے کے دیں گے تو اس کے پازیٹیو اثرات آپ کو ملیں گے۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج میزان کی طرف، یعنی لبرا۔ لبرا والوں کا یہ ہفتہ بہت اچھا ہے، چاند ان کے دوسرے خانے میں بیٹھا ہے تو ان کو بہت فائدے دے گا۔ ان کی اپنی لگن میں عطارد بیٹھا ہوا ہے، اپنے گھر میں عطارد بیٹھا ہوا ہے، تو ان کی جو شخصیت ہے وہ انتہائی باوقار انداز سے آگے بڑھے گی۔ جب ان کا دوسرا خانہ دیکھتا ہوں تو سورج، چاند اور کیت بیٹھے ہیں، تو ان کے ایسٹس بڑھنے کی توقع ہے، ان کی دھن دولت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ جب ان کا تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں مشتری بہترین انداز سے بیٹھا ہوا ہے، تو آپ لوگوں کے نئے تعلقات بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہ امکانات واضح نظر آ رہے ہیں کہ اہل علم لوگوں سے آپ کے تعلقات بڑھیں گے، جو اہل علم لوگ ہوں گے ان میں آپ کے تعلقات نئے بنیں گے اور یہ فائدہ مند ہوں گے۔ اور جب چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں زحل اپنا رنگ جما کے بیٹھا ہوا ہے اور چاند کی بھرپور امداد ہے اسے، تو فیملی کے جو معاملات ہیں میں بہت بہترین انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں، بہت بہترین انداز سے آگے بڑھیں گے۔ جب ان کا پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو تعلیمی معاملات بھی اچھے ہیں، اولاد کے معاملات بھی اچھے ہیں، اور افیئر کے معاملات بھی اچھے ہیں۔ اور جب ان کا چھٹا خانہ دیکھتے ہیں تو یہاں مریخ بیٹھا ہے، ان کو اپنے بلڈ پریشر کے حوالے سے احتیاط کرنی چاہیے، ان کے بلڈ پریشر کا کوئی پرابلم ہو سکتا ہے۔ جب ان کا ساتواں خانہ دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان معاملات بہترین رہیں گے، اچھے رہیں گے، آپ کا پارٹنر آپ کی رسپیکٹ کرے گا، آپ ان کی رسپیکٹ کریں گے۔
جب 8واں خانہ دیکھتے ہیں تو یہاں راہو بیٹھا ہے اور اس حوالے سے راہو ٹھیک نہیں ہوتا، تو ابھی آپ اپنے فیصلوں سے یا لمبی کوئی منصوبہ سازی ہے تو اس سے ابھی آپ پرہیز کریں، ذرا چاند کو تھوڑا سا بہتر کنڈیشن میں آ جانے دیں، بڑی جلدی آ جائے گا، پھر آپ کر سکتے ہیں۔ اور جب ان کا 9واں خانہ دیکھتا ہوں تو ابھی ان کے کوئی سفر ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اور جب 10ویں خانے میں آتے ہیں تو روزگار کی کیفیت بہت اچھی رہے گی، جاب ہے یا روزگار ہے بہت اچھی رہے گی، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ جو جاب سے ریلیٹڈ ہیں ان کی کوئی ترقی ہو۔ برج میزان والوں کی جو اس ہفتے کی تسبیح ہے وہ ہے سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ آپ یہ سورہ پڑھیں اور اس کو صرف 50 مرتبہ پڑھیں آپ روزانہ، آپ کو یہ فائدہ دے گی انشاءاللہ یہ سورت۔ اور اس ہفتے جو ان کی خیرات ہے وہ ہے نقد پیسے خیرات کرنا، وہ بہت بہتر ہے ان کے لیے نقد خیرات کرنا۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج عقرب کی طرف، یعنی اسکارپیو۔ یہ ہفتہ برج عقرب والوں کا بہت اعلیٰ ہفتہ ہے، بہت اچھا ہفتہ ہے، عزت، بزرگی، رتبہ، بلندی، ہر شے ان کو حاصل ہوگی۔ سورج ان کے گھر میں بیٹھا ہے، چاند ان کے گھر میں بیٹھا ہے، اور مریخ بڑی کامل نظر سے اپنے گھر کو دیکھ رہا ہے، تو یہ ہفتہ ان کے لیے بہت اچھا ہے۔ جب ان کے دوسرے خانے کو دیکھتے ہیں تو یہاں مشتری بیٹھا ہوا ہے، دھن دولت میں بے پناہ اضافہ ہوگا، بڑی تیزی سے دولت آئے گی آپ کے پاس۔ اور جب تیسرے خانے کو دیکھتا ہوں تو یہاں زحل اپنی جگمگاہٹ دے رہا ہے، تو آپ کے جو نئے تعلقات ہیں وہ بہت فائدہ مند ہوں گے، بہت اعلیٰ و ارفع آگے بڑھیں گے اور ان میں ترقی ہوگی۔ اور جب ان کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو فیملی کے معاملات، گھریلو معاملات جو ہیں وہ ٹھیک رہیں گے۔ اور جب ان کے 5ویں خانے میں آتے ہیں تو یہاں ان کی تعلیمی معاملات بڑے اچھے جا رہے ہیں، اولاد سے ریلیٹڈ معاملات اچھے جا رہے ہیں، افیئرز بھی ٹھیک جا رہا ہے، لیکن افیئر میں تھوڑی سی ڈومینیشن نظر آ رہی ہے، اب وہ آپ کی طرف سے ہے یا سیکنڈ پارٹی کی طرف سے ہے، تو اس ڈومینیشن پہ آپ قابو پائیں، ٹھیک ہو جائیں گے یہ معاملات۔ اور جب ان کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو صحت تندرستی کے حوالے سے بالکل صحت ٹھیک رہے گی ان کی۔ اور جب ان کے 7ویں خانے میں آتا ہوں تو یہاں راہو بیٹھا ہے، زوجین کے درمیان تھوڑا سا کھنچاؤ نظر آ رہا ہے، لیکن آپ کی پیار اور محبت سے یہ کھنچاؤ ختم ہو جائے گا۔ اور جب ان کے 8ویں خانے میں آتے ہیں تو ابھی ان کو اپنے فیصلوں پر نہیں آنا چاہیے، اپنے فیصلے نہیں کرنے چاہیے، یا کوئی طویل الوقتی منصوبہ سازی نہیں کرنی چاہیے، ان کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اور جب ان کے 9ویں خانے میں آتے ہیں تو یہ اگر سفر کرنا چاہتے ہیں کوئی چھوٹی مدت کا تو یہ کر سکتے ہیں، طویل الوقتی سفر ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اور روزگار کے جو معاملات ہیں وہ بہت احسن چلیں گے کہ اس کا مالک، اس خانے کا مالک سورج آپ کے گھر میں بیٹھا ہے، تو آپ کا جو روزگار کا معاملہ ہے وہ بہت اچھا جائے گا، کامیاب، کامران۔ جاب کا معاملہ ہے تو وہ بھی اچھا جائے گا، اور بہت سے لوگوں کی ترقی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور انشاءاللہ ضرور ہوگی ترقی۔ برج عقرب والوں کی تسبیح ہے یا اللہ یا علی، ان کی یہ تسبیح بہت بہتر ہے، اور ان کی جو خیرات ہے یہ کسی بھی انسان کی، کسی بزرگ کی خدمت کریں، ان کے لیے یہ خیرات بہت اعلیٰ ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج قوس کی طرف۔ برج قوس والوں کا یہ ہفتہ اچھا ہے، لیکن ہفتے کے پہلے 2 دن تھوڑا سا کھنچاؤ رہے گا، بعد میں ٹھیک ہو جائے گا۔ جب ان کے دوسرے خانے کو دیکھتے ہیں تو ان کے جو مالی معاملات ہیں وہ ٹھیک رہیں گے۔ برج قوس والوں کے میں دوسرے خانے پر تھا تو شنی یہاں بیٹھا ہے، اور ان کے جو مالی معاملات ہیں وہ ان کو بہترین انداز سے آگے بڑھا رہا ہے اور ترقی دے رہا ہے، اور امکانات یہ ہیں
کہ اگر برج قوس والے کوئی لاٹری شاٹری میں حصہ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، کامیابی کے امکانات روشن ہیں۔ ان کے جب اگلے خانے میں آتے ہیں تو نئے تعلقات بنیں گے اور فائدہ مند ہوں گے، اور جب ان کے چوتھے خانے میں آتے ہیں تو یہاں مریخ بیٹھا ہے۔ فیملی کے معاملات ویسے تو ٹھیک رہیں گے، لیکن تھوڑا سا دباؤ ضرور رہے گا فیملی کے میٹرز میں۔ اور جب ان کے پانچویں خانے کو دیکھتے ہیں تو تعلیمی معاملات، اولاد کے معاملات اور لو افیئر کے معاملات، جس کے جو معاملات ہیں ان کے یہ معاملات ٹھیک رہیں گے۔ اور جب ان کے چھٹے خانے میں آتے ہیں تو چاند ایک تو 12ویں خانے میں بیٹھا اور یہاں چھٹے میں راہو بیٹھا ہے، تو ہڈیوں میں کوئی درد وغیرہ کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے، ہڈیوں کا پرابلم ہو سکتا ہے، اس پر توجہ دیں۔ اور جب ان کے 7ویں خانے کو دیکھتے ہیں تو زوجین کے درمیان معاملات بڑے اچھے رہیں گے۔ مشتری آپ کی اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، تو بہت ہی اعلیٰ عرفہ انداز سے آپ خود اس معاملے کو ٹیکل کر رہے ہیں اور بہترین انداز سے چل رہے ہیں۔ جب 8ویں خانے پہ آتے ہیں تو ابھی کوئی فیصلہ صادر نہ کریں، فیصلہ کر لیا ہے تو اس کو خاموشی سے 2 دن تک سنبھال لیں، اس کے بعد وہ فیصلہ صادر کر دیں، آپ کو اس فیصلے کے اثرات ملیں گے۔ اگر کوئی منصوبہ سازی کرنی ہے تو وہ 2 دن بعد کیجئے گا منصوبہ سازی، ابھی 1-2 دن نہ کریں، ورنہ وہ آپ کا منصوبہ ناکام ہو سکتا ہے۔ اور جب ان کا 9واں خانہ دیکھتا ہوں تو ابھی برج قوس والوں کا کوئی سفر ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور یہ کرنا چاہیں گے بھی تو ان کو رکاوٹ پیش آئے گی۔ اور جب ان کے 10ویں خانے میں آتا ہوں تو یہاں زہرہ اور گھر میں مشتری اور دوسرے خانے میں زحل، ان 3 ستاروں کا جب ہم آپس میں کمبینیشن دیکھتے ہیں تو ان کے روزگار میں 4 چاند لگیں گے، بہت ہی اعلیٰ روزگار چلے گا ان کا۔ اس ہفتے برج قوس والوں کی جو تسبیح ہے وہ ہے درود پاک۔ درود پاک پڑھنا ان کے لیے بہت اچھا رہے گا، بہت فائدہ دے گا انہیں۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج جدی کی طرف، یعنی کیپریکارن۔ برج جدی والوں کا یہ ہفتہ بہت اچھا ہے، ان کی شخصیت بڑی متاثر کن ہے، لوگ ان کو توجہ دے رہے ہیں، بہت ہی فائدہ مند اس وقت ان کے وقت چل رہے ہیں، انتہائی نفع بخش وقت چل رہا ہے۔ جب ان کا دوسرا خانہ دیکھتا ہوں تو ان کے ایسڈز میں برکت نظر آ رہی ہے اور اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور جب ان کے تیسرے خانے کو دیکھتا ہوں تو یہاں مریخ اپنا رنگ جما رہا ہے، ایک تو آپ کے نئے تعلقات میں اضافہ ہو رہا ہے، دوسرا آپ کے یہاں کوئی مہمانوں کی آمد بھی نظر آ رہی ہے۔ اور جب چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو گھریلو معاملات جو ہیں وہ بڑے پیار سے چلیں گے، بہت عزت اور احترام کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ اور جب 5واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں آپ کو اپنی تعلیم پر توجہ ضرور چاہیے، آپ اپنی توجہ اپنی تعلیم پر بھرپور انداز سے آپ کو کرنی ہوگی۔ اور جن کا کوئی اولاد کا معاملہ ہے تو ان کو بھی اپنی اولاد کے میٹرز میں تھوڑی سی دلچسپی برقرار رکھنی ہوگی اور اپنی اولاد کے معاملات کو سنبھالنا ہوگا۔ اور جو لوگ اپنے لو افیئر کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی کوئی اچھی خبر نہیں ہے، اپنے افیئر کو وہ ذرا سنبھالا دیں، وقت دیں، احتیاط سے آگے بڑھیں۔ اور جب ان کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو صحت تندرستی کے حوالے سے ٹھیک رہیں گے، یہ ان کی صحت کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اور جب ان کے 7ویں خانے میں آتا ہوں تو زوجین کے درمیان پیار محبت کے معاملات بنے رہیں گے، اچھے معاملات بنے رہیں گے۔ اور جب ان کے 8ویں خانے میں آتے ہیں تو یہ اچھے فیصلے کر رہے ہیں اور اچھے منصوبے بھی بنا رہے ہیں، ان کے لیے یہ چیزیں ٹھیک ہے۔ اور جب ان کے 9ویں خانے میں آتا ہوں تو یہاں زہرہ بیٹھا ہے، ان کے جو روحانی معاملات ہیں وہ بڑے عروج پر نظر آ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر کوئی سفر کرنا چاہتے ہیں تو ان کے سفر بھی کامیاب ہوں گے۔ اور جب ان کے 10ویں خانے میں آتے ہیں تو وہاں عطارد اپنا رنگ جما کے بیٹھا ہے،
تو یہ بڑا واضح بتا رہا ہے کہ ان کا روزگار ویسے تو ٹھیک ہوگا لیکن آج کل کچھ مندے کا شکار ہوگا، اور جو لوگ ملازمت سے اپنا روزگار حاصل کرتے ہیں تو ان کو کوئی ٹربل نہیں ہے، وہ بہترین رہیں گے اور سکون سے رہیں گے۔ اس ہفتے جو برج جدی والوں کی تسبیح ہے وہ ہے استغفار۔ استغفار کرنا ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، یہ پورا پڑھیں تو ان کے لیے یہ تسبیح پڑھنا بہت بہتر ہے۔ اور اس ہفتے جو ان کی خیرات بنتی ہے وہ بنتی ہے 7 اناج خیرات کریں، یہ 7 قسم کے اناج ملائیں اور پرندوں کو ڈالیں، ان کے لیے بہت فائدہ ہے۔ اگر یہ نہ کر سکیں تو پھر کوکنگ آئل یا گھی اس کا صدقہ کریں، کسی بھی ڈیزرونگ کو دیں، ان کو فائدہ ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج دلو کی طرف۔ برج دلو والوں کو یہ ہفتہ اچھا ہے، بس مناسب ہے، جبکہ ان کے اگلے خانے میں مریخ اپنی طاقت سے بیٹھا ہوا ہے، تو ان کے جو ایسڈز ہیں وہ اپنی جگہ جمے رہیں گے، ڈٹے رہیں گے، اور نئے دھن دولت کی آمد کے امکانات بھی روشن ہیں، آ سکتے ہیں۔ اور جب ان کے تیسرے خانے کو دیکھتا ہوں تو نئے تعلقات بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ زیادہ جو تعلقات ہیں وہ آپ کے قانون جاننے والے لوگوں میں آپ کے تعلقات بنیں گے، فائدہ مند ہوں گے یہ تعلقات۔ اور جب چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں راہو بیٹھا ہے اور اپنا اثر دے رہا ہے، تو فیملی کے جو معاملات ہیں وہ تھوڑی سی آپ کی دلچسپی کے طلبگار ہیں، آپ کو اپنی دلچسپی بڑھانی ہوگی اپنی فیملی، اپنے گھر کے لیے، یہ ضروری ہے آپ کے لیے۔ اور جب ان کا 5واں خانہ دیکھتے ہیں تو تعلیمی معاملات بڑے اچھے رہیں گے، اولاد سے ان کو فائدہ حاصل ہوگا، افیئر اگر ان کے ہیں تو وہ بھی ٹھیک رہیں گے، اور صحت و تندرستی کے حوالے سے ان کو کوئی تکلیف ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اگر کبھی کبھار ہوا بھی تو سینے میں ذرا سی جلن محسوس ہو سکتی ہے۔ اور جب اگلے خانے میں آتے ہیں تو ان کے زوجین کے درمیان جو معاملات ہیں وہ بڑے اچھے رہیں گے اور پر اعتماد انداز سے آگے بڑھیں گے۔ اور جب ان کے اگلے خانے کو دیکھتے ہیں تو یہاں زہرہ اپنا رنگ جما رہا ہے، تو ان کی جو قوت فیصلہ ہے وہ بہت اچھی ہے، اور اچھے فیصلے آپ سے ہوں گے، اور نئے منصوبے بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گے، آپ اس وقت کر سکتے ہیں۔ اور جب 9واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں عطارد بیٹھا ہے، اگر آپ کا کوئی روحانی سفر ہے تو یہ کامیابی سے ہو سکتا ہے، اگر کوئی کاروباری ٹرپ ہے تو وہ آپ ابھی روک لیں، ابھی فائدہ نہیں دے گا۔ اور جب 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں سورج اور چاند اپنی جگمگاہٹ دے رہے ہیں، تو گویا آپ کے جو روزگار کے معاملات ہیں وہ بڑے احسن انداز سے آگے بڑھیں گے، اور بہت ہی اچھے اور ترقی کے ساتھ معاملات آگے بنیں گے۔ اس ہفتے جو برج والوں کی تسبیح ہے، برج دلو والوں کی جو تسبیح ہے وہ ہے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کا یہ ورد رکھیں، کھلا پڑھیں اس کو، ان کے لیے پڑھنا فائدہ مند ہوگا۔ اور اس ہفتے جو برج دلو والوں کی خیرات ہے وہ ہے نقد پیسے خیرات کرنا، ان کے لیے بہتر ہے، اور کوشش کریں کہ سرخ رنگ کا نوٹ کسی کو بھی دیں، سرخ رنگ کا نوٹ خیرات کریں، یعنی 100 والا نوٹ خیرات کریں، تو بھلے ایک دیں بھلے ہزاروں دیں، لیکن اس کی شکل جو ہے وہ 100 والے نوٹ کی شکل میں دیں، 1000 والے شکل میں نہ دیں، 500 والے کی شکل میں نہ دیں۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج حوت کی طرف۔ برج حوت والوں کو یہ ہفتہ اچھا ہے، بہت شدت سے آگے بڑھنے کی کوشش اور ان کی لگن ان کو کامیاب و کامران کرے گی۔ جب ان کے دوسرے خانے میں آتے ہیں تو ان کے جو مالی معاملات ہیں ان کے گرپ میں رہیں گے، ان کے ایسٹس، ان کی ترقی ان کی گرپ میں رہے گی، جبکہ اس وقت ان کو اپنے نئے تعلقات ڈیولپ نہیں کرنے چاہیے، جو خود بنے سو بنے، لیکن یہ خود آگے بڑھ کر اپنے تعلقات نئے ڈیولپ نہ کریں۔ جب ان کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں برج جوزہ کی حکومت ہے، اور عطارد بڑی اچھی کیفیت میں بیٹھا ہے،
تو فیملی کے جو معاملات ہیں وہ بڑے اچھے رہیں گے، بہت کامیابی سے بہترین انداز سے آگے بڑھیں گے۔ اور پانچواں خانہ ان کی تعلیمی معاملات کو درشا رہا ہے، دکھا رہا ہے، تو تعلیمی معاملات بڑے اچھے رہیں گے، اولاد سے ریلیٹڈ معاملات پرسکون رہیں گے، اور افیئرز وغیرہ جو ہوں گے وہ بھی آپ کے کامیاب اچھے رہیں گے۔ اور جب چھٹے خانے میں آتے ہیں تو صحت و تندرستی کے حوالے سے بہترین صحت رہے گی، کوئی ٹربل نہیں ہے۔ اور جب ساتویں خانے میں جاتے ہیں تو یہاں زہرہ اپنا رنگ جما رہا ہے، تو زہرہ کی وجہ سے زوجین کے درمیان جو معاملات ہیں وہ بہت بہترین اور خوبصورت رہیں گے۔ اور جب آٹھویں خانے کو دیکھتے ہیں تو یہاں عطارد اپنا رنگ دکھا رہا ہے، تو گویا آپ کے جو فیصلے ہیں وہ بہت خوبصورت، بہت احسن ہیں، بہت اچھے ہیں۔ اور جب آپ کے نویں خانے کو دیکھتے ہیں تو یہاں سورج اور چاند بیٹھا ہے، کوئی بھی سفر کرنا چاہیں تو آپ کے کامیابی سے سفر بھی ہو سکتے ہیں، اور روحانی معاملات جو ہیں وہ آپ کے نہایت عروج پر رہیں گے، بہت کامیابی سے آگے بڑھیں گے۔ اور جب آپ کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں مشتری بیٹھا ہے، کاروبار ہے، روزگار ہے، آپ کی جاب ہے، اس میں برکتیں ہی برکتیں ملتی نظر آ رہی ہیں، کسی طرح کی کوئی ٹربل نہیں ہے۔ اور اس ہفتے جو برج حوت والوں کی تسبیح ہے وہ ہے درود پاک، ان کا درود پاک پڑھنا بہت بہتر ہے، درود پاک کا یہ ورد رکھیں، ان کو فائدہ دے گا۔ اور اس ہفتے جو ان کی خیرات بنتی ہے وہ خیرات یہ ہے کہ یہ بھوکھوں کو کھانا کھلائیں، بھوکھوں کو کھانا کھلائیں، ان کا یہ خیرات کرنا بہت اچھا رہے گا۔ تو ناظرین، یہ تھا میرا آج کا پروگرام، آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ مجھے آپ کے کمنٹس کا بڑی شدت سے انتظار رہے گا۔ میں آپ کی چاہتوں اور آپ کی محبتوں کا طلبگار ہوں، اور اس کے ساتھ ہی جو اپنی کوئی بات کرنا چاہتا ہے، میرا ٹیلی فون نمبر نیچے چل رہا ہے، آپ مجھے کال کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کی بات سنوں گا۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم۔